چلا سکتے ہیں اور ان کو آگے بھیجیں. کچھ حکومتی ذمہ داران جو وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک جناب وزیر اطلاعات عزت مآب جناب ڈبو چودھری صاحب، وہ کل کہتا رہا ہے کہ جناب یہ ایک عسکریت پسند گروپ ہے، ریاست ان کے ساتھ سختی سے نپٹے گی، اپنا آئیڈیا لاتے ہیں اور سڑکیں بنا کر دیتے ہیں. آرگنائزیشن ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبلہ بابا جی نے ہمیں فرمایا تھا کہ آپ نے یہ جو سکول اور کالج کی تنظیمیں ہوتی ہیں یہ بھی ترتیب نہیں دینی کہ یہ لڑکے بسوں والوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا. یعنی بابا جی اتنے محتاط تھے اور آج بھی یہ تحریک اتنی ہی محتاط ہے. اور جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کا، جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ تو تم کہہ رہے ہو ان میں کئی لوگ ہیں جو ملک پر جانے قربان کرنے والے ہیں. تمہیں یہ نظر نہیں آ رہے ہر لمحہ ہر گھڑی یہ ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ تمہیں امن پسند نظر آتے ہیں، جو امن پسند ہے وہ تمہیں دہشت گرد نظر آتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ تم بوکھلا چکے ہو، تمہارے آواز قائم نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں ان وزراء کا علاج کروایا جائے. اور جو تم نے پولیس بھیجی ہے، جس جگہ پر وہ پولیس ٹھہری رہی، اس آزاد میڈیا والوں کو بھیجے وہاں پر ابھی بھی خالی اور بھری ہوئی شراب کی بوتلیں پڑی ہیں. کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا سربراہ ہوگا ویسے ہی نیچے لوگ ہوں گے. اگر اوپر شرابی ہوں گے تو نیچے بھی ایسے شرابی ہوں گے نا. اس لیے تمہیں حیا آنی چاہیے. ایسے جھوٹ اور ایسے بکواسات کرنے سے باز آ جاؤ. ایسی گفتگو سے آئیں لوگ دیکھیں. یہاں آپ کو ننگے پاؤں بھی لوگ ملیں گے جو لاہور سے لے کر یہاں تک ننگے پاؤں چل کے آئے، اس لیے کہ ہم اپنے آقا کی عزت و عظمت کے لیے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ان کے پاس کلاشنکوف ہے، کوئی کہتا ہے جی جناب انہوں نے گنیں اٹھائی ہوئی ہیں. ایک تو ویڈیو لاؤ نا ہمارے سامنے، یہ دیکھو جناب یہ لبیک والے گن اٹھا کے پھرتے ہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوتی رہی، سیدھے فائر مارے گئے، 27 بندے ایک مرتبہ شہید کر دیے گئے، 12 پھر شہید کر دیے گئے، پھر 4 بندے کل پھر شہید کر دیے گئے، اور سینکڑوں لوگوں کو تیزاب ڈال کے ان کے جسموں کو جلا دیا گیا، اپاہج معذور کیا گیا گولیاں مار مار کے. کیا حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا ریاست خاموشی سے دیکھتی رہے گی؟ کب تک یہ تماشا چلے گا؟ اب یہ تماشا چلنے والا نہیں، اب یہ تماشا نہیں چلنے دیں گے. اور دوسرا جناب محترم المقام پنڈی دا مسلی شیدہ ٹلی، اگر جھوٹوں کا کوئی سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا وہ شیدہ ٹلی کو دیا جائے گا. اگر فراڈیوں کا کوئی سب سے بڑا انعام ہوگا تو وہ شیدہ ٹلی کو دیا جائے گا. ٹلی کسی بھول میں نہ رہنا، ہمارے سب شہداء کا تو ذمہ دار ہے. ان کا خون یہاں بھی تیری گردن پر ہے، قیامت کے دن بھی تیری گردن پر ہے. اب ایک بات مجھے بتاؤ، ایک دن پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ سفیر کے علاوہ تمام معاملات ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے طے پا گئے، اور دوسرے دن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. جب دہشت گرد ہے تو دہشت گردوں کے ساتھ تم نے مذاکرات کیوں کیے؟ کس قانون کے تحت مذاکرات کیے؟ پتا چلا مسئلہ مذاکرات کا نہیں ہے، اصل درد اور ہے، وہ درد ہے سفیر والا. پترو سفیر کڈو، سفیر کڈنا پائے گا. اصل درد ہے، درد ناموس رسالت کا ہے، اصل درد عزت مصطفیٰ دا ہے. لیکن یاد رکھنا تم جتنا بھی ظلم کر لو مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. ایک نہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ظلم نو دیکھ کے جناب اسی تھوڑے کے سر جھکا دیے. نہ
مولا حسین نے سانو دسیا ہے، خادم حسین نے سانو دسیا یہ سر کٹ تا سکتا ہے، ظلم دے کے جھک نہیں سکتا، ظلم دے کے جھک نہیں سکتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ اس واسطے سیدھے ٹلی اپنے مرض دا علاج کروا۔ اہلیہ نے کاموں کی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جس طرح تم نے رسول اللہ کے غلاموں کو کھانے کھلائے، جس طرح تم نے تعاون کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور تاریخ اس کی گواہ رہے گی کہ عاشقان رسول کا قافلہ گزرا تھا، ناموس رسالت کے پہرے داروں کا قافلہ گزرا تھا، اور کاموں کی والوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اب اٹھے اپنے آقا کی عزت و ناموس کے لیے اس قافلے کے ساتھ چلیں تاکہ بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری بھی لگ سکے۔ اور میں نے سنا ہے کہ ٹی وی پہ یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پولیس کے 3 شہید ہوئے ہیں۔ پولیس کا ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن وہ شہید کیسے ہوئے؟ پسرور میں ایک پولیس والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے مزدے کے ساتھ، اور یہ وہاں 3 شہید ہوئے ہیں۔ ان کو لبیک والوں پہ ڈال رہے ہو جھوٹوں، جھوٹوں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت۔ ہم تمہاری ساری بدماشیاں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تم کہاں کہاں گنڈا گردیاں کر رہے ہو، باز آ جاؤ، ورنہ جس طرح بابا جی فرماتے ہیں پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں بھاگنے کے لیے وقت بھی نہ ملے۔ اور میری یہ بات بھی نوٹ کر لو، کان کھول کے سن لو، جس علاقے میں ہمارے لوگوں پہ گولی چلے گی اس کا ذمہ دار علاقے کا ڈی پی اور ڈی سی ہوگا، ایس ایچ او علاقہ ہوگا۔ اب تمہاری یہ بدماشیاں قطعاً برداشت نہیں کی جائیں گی۔ رضوی تیرے جو نثار بے شمار بے شمار۔